آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما، اور جب جاءت آ گئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم غمگین ہوا ان کی وجہ سے، وضاق بہم اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے، ذرعن دل میں، وقال اور کہا ھذا یہ یوم عصیب دن ہے سخت یا پھر شدید۔ اب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے آئے تھے اور ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ اب ان کا نیکسٹ ٹاسک حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تباہ کرنا تھا۔ اسی کام کو پورا کرنے کے لیے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت لوط علیہ السلام کو ٹینشن شروع ہو گئی، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیء بہم غمگین ہوا ان کی وجہ سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قدر پریشانی شروع ہو گئی، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ اب یہ ٹینشن میں آ گئے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کی وہ حفاظت کیسے کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بری عادت کو جانتے تھے، اس لیے وہ ان کی حفاظت میں خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ اچھا، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فی الحال بس اتنا ہی معلوم تھا کہ نوجوان لڑکے ان کے گھر مہمان بن کر آئے ہیں، اور قوم کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قوم کو یہ خبر ان کی بیوی نے دی تھی کہ ہمارے گھر نوجوان مہمان آئے ہیں۔ وضاق بہم ذرع اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ ذرعن کا ترجمہ دل کیا گیا ہے، ویسے ذرع ناپ کرنا، طاقت کو اور گنجائش کو کہتے ہیں، اور ذراع بازو یا ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے وضاق بہم ذرع کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے، اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں۔ ویسے اس کا لفظی ترجمہ ایگزیکٹلی یہ بنتا ہے اور تنگ ہوا ساتھ اس کے گنجائش میں۔ اچھا، ذرعن کوہنی سے لے کر درمیان کی انگلی کے فاصلے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہاتھ سے بازو تک کا حصہ جو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مرادی معنی یہاں پر کیا ہے، اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں۔ اب ایسا مفہومی معنی یا مرادی معنی کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان طاقت اور گنجائش میں کمی محسوس کرتا ہے تو اس کو دل ہی میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہاں دل کا معنی کیا گیا ہے، وضاق بہم ذرعن اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں۔ اب یہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہے تھے، اور انہوں نے کہا وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا یہ دن ہے بڑا ہی سخت۔ یہاں جو عصیب کا لفظ ہے عین صاد با سے ہے، عصبہ کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، مضبوط جماعت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اعصاب کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، جسم کے مضبوط حصے یعنی اعصاب۔ تعصب کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اپنے نظریے اور عقیدے میں ایسی سختی کہ انسان دوسرے کی بات کو جان کر بھی کہ وہ حق ہے قبول نہ کرے، یعنی ریجیڈیٹی کے ساتھ کسی بات کو پکڑنا۔ تو یہاں پر عصیب سخت اور شدید کے معنوں میں ہے۔ حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا یہ بہت سخت آزمائش کا دن ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ ان مہمانوں کا خیال ضرور رکھیں گے اور اس میں آپ کو بڑی مشقت ہوگی، یعنی آپ اپنے مہمانوں کو ضرور سیو کریں گے اپنی قوم سے، لیکن obviously یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا وقال ھذا یوم عصیب، وجاءہ اور آئی اس کے پاس، قومہ اس کی قوم، یہرعون دوڑتی ہوئی، الیہ اس کی طرف۔ جیسے ہی قوم کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر کچھ نوجوان آئے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے ان کے گھر پہنچے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قوم کو یہ خبر لوط علیہ السلام کی بیوی نے دی تھی،
تو یہ فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کو اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا، یعنی ضد کرنے لگے۔ وَمِن قبل، اور اس سے پہلے، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، السیئات برے، وہ برے اعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ مردوں کے ساتھ خواہش کو پورا کرتے، اور یہ کام علی الاعلان کلبز وغیرہ میں کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے اور تنگ کرتے تھے، کھلے عام برائیاں کرتے تھے۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہاؤلائی، یہ ہیں، بناتی، میری بیٹیاں، ہن وہ، اطہر، زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، اور یہاں پر بناتی سے مراد قوم کی لڑکیاں ہیں۔ نبی قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر وہ انہیں اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، مراد عام عورتیں ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اگر جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے میری بیٹیاں بھی موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بعض مفسرین نے کیا کہا کہ یہاں بنات سے مراد عام عورتیں ہیں، اور پیغمبر اپنی امت کی عورتوں کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا، بناتی، میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ یہاں پر اطہر کا معنی جائز بھی کیا گیا ہے اور بہتر بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ تمہارے لیے جائز ہیں اور بہتر ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ ہن اطہر لکم، فاتقوا، پس ڈرو، اللہ سے، ولا، اور نہ، تخزونی، تم رسوا کرو مجھے، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں، یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں سے، رجل الرشید، کوئی سمجھدار شخص، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے جو میرا ساتھ دے اور ان سب لوگوں کو بد اخلاقی سے اور بے حیائی سے روکے؟ یہ لوط علیہ السلام کی فیلنگز تھیں جو کہ بہت ہی نیچرل ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے مہمانوں کو کچھ نہ ہو، اور وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ وہ انسان کے روپ میں فرشتے ہیں، اسی لیے وہ ان کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب یہ قوم کیا جواب دیتی ہے، لقد، البتہ، تحقیق، علمتا، تو جانتا ہے، ما لنا، نہیں ہمارے لیے، فی بناتی کا، تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی حق، یعنی ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قوم نے ایک جائز اور فطری طریقے کو بالکل رد کر دیا۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ، البتہ تو جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا۔ انہوں نے کہا تو جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے، یعنی تم شرافت کے ساتھ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ قال، اس نے کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا، لو کاش، ان، بے شک، لی، میرے لیے ہوتی، بکم، تمہارے مقابلے میں، قوتاً، کوئی قوت، کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، او، یا، آوی، میں پناہ لے سکتا، الی رکنن، کسی سہارے کی طرف، شدیدن، مضبوط۔ یہاں پر جو پہلی بات لوط علیہ السلام نے کہی، قال لو ان لی بکم قوتاً، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی، مراد وسائل کی قوت ہے، اور اسی طرح سے جسمانی قوت بھی مراد ہے، اور اولاد کی قوت بھی مراد ہے۔ اور جو دوسری بات انہوں نے کی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے سکتا کسی سہارے کی طرف مضبوط، تو مضبوط سہارے سے مراد خاندان ہے، قبیلہ ہے، یا پھر اسی طرح کا کوئی اور مضبوط سہارا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی عاجزی اور قوت کی تمنا کا ذکر ہے۔ بہت ہی بے بسی کے عالم میں حضرت لوط علیہ السلام آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس پاورز ہوتے،
کاش میرے پاس لوگ ہوتے، فیملیز ہوتی، قبیلہ ہوتا، میں ان سے نمٹ لیتا. ایکچولی حضرت لوط علیہ السلام صدوم کی بستی میں ہجرت کر کے آئے تھے، اس لیے وہاں ان کی فیملیز نہ تھیں، کوئی ان کا قبیلہ نہیں تھا. اچھا، صرف لوط علیہ السلام ہی ایسے تھے کہ جن کے پاس فیملیز کا پاور نہیں تھا، یعنی فیملی سپورٹ نہیں تھا. ادروائز باقی تمام انبیاء کے پاس فیملی سپورٹ موجود تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں گئے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی فیملی نہیں تھی، کوئی سپورٹ نہیں تھا، کوئی پاورز نہیں تھے، صرف اور صرف اللہ ہی کی پناہ میں وہ تھے، اور obviously یہ سب سے مضبوط پناہ ہے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے. جب انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے مبعوث فرمایا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام ہی صرف واحد نبی ایسے تھے کہ جن کے پاس اس طرح کا کوئی سپورٹ نہیں تھا. باقی تمام انبیاء جو تھے وہ ایلیٹ طبقے میں پیدا کیے گئے یا پھر ایسے قبائل میں پیدا کیے گئے کہ جو بہت ہی مضبوط ہوا کرتے تھے اپنے دور کے. جیسے کہ حدیث کے آخر میں کیا بات آئی، تو ان کے بعد یعنی لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے مبعوث فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کا فیملی سپورٹ بہت تھا، جس میں نون سپورٹ ابو طالب کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، کیا یہ آرزو کرنا توکل کے منافی ہے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کا یہ آرزو کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بات کر رہے تھے، جو کہ بالکل صحیح بات تھی. یعنی وہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ورنہ ان کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا. قالوا، انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط. اب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کو حقیقت بتا رہے ہیں. انا، بے شک ہم، رسولو بھیجے ہوئے ہیں، ربکا، تیرے رب کے، لن، ہرگز نہ، یصلو، وہ پہنچیں گے، الیکا، تیری طرف، یعنی وہ ہمیں تو نقصان کیا پہنچائیں گے، وہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فاسری، پس لے چل، باہلک، اپنے گھر والوں کو، بقطعن، ایک حصے میں، من اللیلی، رات کے وقت نکلو تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو. ولا، اور نہ، یلتفت، پلٹ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احدن، کوئی ایک بھی، یعنی جب ان پر نازل ہونے والے عذاب کی آواز سنو تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، اور نہ ان خوفناک آوازوں کی طرف دھیان دو، بلکہ آگے ہی بڑھتے جاؤ. الا امرأتک، مگر تیری بیوی. بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ اپنے گھر میں ہی رہے گی اور ہلاک ہو جائے گی. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھے گی، یعنی یہ جو حکم دیا گیا نا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے مگر یہ کہ آپ کی بیوی دیکھے گی. انہو، بے شک وہ، مصیبہا، پہنچنے والا ہے اس کو بھی، ما اصابہم، جو پہنچے گا ان کو. تمہاری بیوی کو بھی وہ عذاب پہنچے گا جو اس قوم کو پہنچے گا. ان، بے شک، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت، الصبح، صبح ہے. الیسا، کیا نہیں ہے، الصبح، صبح، بقریب، قریب ہی، یعنی صبح ہونے میں اب کتنی دیر ہے. ان کے لیے عذاب صبح آ جائے گا، آپ راتوں رات اپنے گھر سے نکل جائیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر یہ کہ آپ کی بیوی کو آپ لے کر نہیں جائیں گے، یا پھر بیوی کو ساتھ لے کر جائیں گے لیکن پیچھے مڑ کر کوئی نہیں دیکھے گا. یعنی جیسے ہی عذاب آئے گا تو پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے مگر یہ کہ آپ کی بیوی دیکھے گی.
کیونکہ آپ کی بیوی کو بھی یہ عذاب پہنچے گا جو اس قوم کو پہنچے گا، اور اس عذاب کا ٹائم صبح کا ہے، اور صبح میں اب کتنی دیر ہے، یعنی جلد ہی یہ عذاب آ جائے گا۔ فلما، تو جب جاء امرنا، آ گیا حکم ہمارا، جعلنا، کر دیا ہم نے، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کا نچلا حصہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی 5 بستیاں تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کے نیچے اپنے پر کو ڈالا اور پھر ان کو اٹھایا اور الٹ دیا۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر آ رہا ہے کہ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا، کیونکہ انہوں نے فطرت کو بدلا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا، اور برسائے ہم نے اس پر، حجارتن، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، ممدود، تہ بتہ۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی کیسے تھے؟ سجیل، نوکدار کنکریاں تھیں۔ آج کل آپ اس کی اگزامپل بلٹ سے لے سکتے ہیں۔ اور یہ پتھر ممدود تھے، تہ بتہ تھے، یعنی اس کی اگزامپل آپ آج کی لیٹسٹ مشین گن سے لے سکتے ہیں۔ بڑے سخت اور مضبوط پتھر تھے، اور بعض مفسرین کے نزدیک شدید ترین گرم پتھر تھے، اور ایک کے بعد ایک، یعنی بغیر وقفے کے ان پر برسائے جا رہے تھے، مسلسل برس رہے تھے۔ اور یہاں پر جو مندود کہا گیا ہے نا، اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پتھر آسمان میں اسی مقصد کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ مسومتاً، نشان زدہ، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں سے، یعنی ہر بندے کو جو پتھر لگنا تھا نشان زدہ تھا، یعنی اسی کو ہی لگنے والا تھا۔ ان پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے، یعنی جس ظالم کو وہ پتھر لگنا تھا اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اسی کو ہی جا کر لگتا تھا۔ وما ہیا، اور نہیں ہے وہ، ہیا سے مراد یہاں پر عذاب ہے، من الظالمین، ظالموں سے، ببعید، کچھ دور، اور نہیں ہے وہ یعنی عذاب ظالموں سے کچھ دور، یعنی جیسی سزا ان ظالموں کو ملی دیگر ظالموں سے بھی یہ سزا دور نہیں۔ اور یہاں پر الظالمین سے مراد دوسرے مشرکین اور مکذبین ہیں، جن کو ڈرانا مقصود ہے کہ تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا، جیسے یہ قوم لوط تباہ کر دیے گئے تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے۔ ایک روایت آتی ہے سنن نبی داؤد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس شخص کو قوم لوط جیسا کام کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بھی رہتی دنیا تک یہ ہومو سیکشولیٹی کرے گا تو اس کے لیے سزا حدیث میں بتا دی گئی ہے۔ آج آپ دیکھیے تو یہ چیز کتنی بڑھ گئی ہے، اور لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، بلکہ اس طرح کا گندا فعل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور بارہا ہم قرآن پاک میں لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ برا عمل پڑھتے ہیں اور ان کا یہ برا انجام بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ جو بھی لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یا تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا پھر وہ قرآن کے سخت انکاری ہیں۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ
أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تو جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی وہ واضح ہیں الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.